تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جنرل ذکر کیا اس اعتبار سے کہ ہم نے کئی انبیاء کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کئی کا ذکر آپ سے نہیں کیا. تو یہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کا ذکر موجود نہیں ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خصوصاً غیر مسلم کے صرف عرب کے علاقے میں جو پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے. تو سر انہی کا ذکر عرب کے لوگوں کے لیے انٹرسٹ کی بات تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت خاصہ ہے وہ تو مشرکین عرب کی طرف تھی، اور پھر اس امت کو اٹھا کے اللہ نے پوری دنیا تک دعوت پہنچانی تھی. تو ان کے لیے انٹرسٹ کی چیز وہی تھی جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جنت کی بھی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے، دودھ کی، شہد کی نہریں. تو سر قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ بھی آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے. تو یہ جنرل آیات بھی تو ہے نا. چونکہ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ کروانا تھا اور صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنا تھا. ان کا ایمان اللہ نے مضبوط کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ذکر کیا. باقی ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہیں وہ اور بھی ہیں. تو قرآن نے یہ واضح فیصلہ دے دیا ہے سورۃ النساء کے اندر بالکل اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے قرآن میں نہیں کیا اور بعض کا کر دیا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 163. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے بے شک آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد باقی انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وَعِیسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان اور حضرت داود کی طرف ہم نے زبور نازل فرمائی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ رسول کہ جن کا ہم نے قصہ آپ سے واقعات بیان کر دیے ہیں آپ پر اس سے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے کوئی واقعہ ذکر تک نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. اب یہیں دیکھ لیں کئی انبیاء کا ذکر آ گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور پھر حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام. تو 10+ کا تو ذکر انہی آیات کے اندر آیا. اور آگے زبردست آیت ہے جو رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان ہوا ہے. آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء کی. رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول ہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے آئے. خوشخبری ماننے والوں کے لیے جنت کی اور ڈر نافرمانوں کے لیے جہنم کا. لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے، علی اللہ حجہ، اللہ پر حجت کے طور پر، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے اوپر یہ حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ میرے اوپر کوئی دلیل نہ قیامت والے دن لا سکے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ غالب ہے، بغیر انبیاء کے بھی دعوت پہنچا سکتا تھا. حکمت والا ہے کہ اس نے طریقہ انبیاء کا اڈاپٹ کیا. اب جو کوئی نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا نا اسی کا عقیدہ قبول ہوگا. جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی کا راستہ اڈاپٹ کرے گا. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں کسی قوم کو دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ خود لازم کر لیا کہ پہلے میں رسولوں کے ذریعے حجت تمام کروں گا، پھر انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب دوں گا اور آخرت کا عذاب تو بڑی قسط کی شکل میں باقی ہے. اللہم اجرنا من النار، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آمین. تو
یہاں پر انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں نے بعض کا ذکر کیا ہے اور کئی ایک کا ذکر نہیں بھی۔ اب قرآن میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ قرآن حکیم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام میں سب سے بڑا پورشن ہے، یعنی انبیاء کرام کے ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا بالکل اکٹھا ذکر فرما دیا ہے۔ آیت نمبر ہے یہ 83 آنورڈ، ہاں جی 83 سے لے کر نا 86 تک 18 انبیاء کا ذکر، یعنی 25 کا جو ذکر قرآن میں آیا نا اس میں سے 18 ایک جگہ پہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 تک صرف 4 آیات کے اندر 18 انبیاء کے نام ہیں۔ ذرا آپ گنتے جائیں جی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایک پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک طریقہ سکھایا تھا اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کا، اور وہ حجت تمام کی انہوں نے جو بت توڑ دیے تھے وہ والا اس واقعے کا ذکر، پلس وہ انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہے میرا رب، اور پھر سورج کی طرف دیکھا۔ یہ پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک ایک کر کے ذکر شروع کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ یہ 18 انبیاء کے نام ان آیات کے اندر ذکر ہو گئے۔ اب پیچھے بچ کے 25 میں سے 7، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہ یہاں پر نہیں آیا، محمد۔ قرآن میں 4 جگہ آپ علیہ السلام کا نام محمد آیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 144 کے اندر، اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں۔ سورہ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور پھر سورہ محمد جسے سورہ قتال کہتے ہیں اس کے سٹارٹ میں بھی نبی الاسلام کا نام مبارک محمد آیا۔ 4 دفعہ محمد آیا اور 1 دفعہ احمد آیا سورہ صف کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ میں اپنے باتوں میں اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا تو نام آیا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، ان کا نام تو جگہ جگہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ مریم، ان کے اندر آپ کو باقی 7 انبیاء کے بھی نام، اور سورۃ الانبیاء باقی 7 انبیاء کے بھی نام مل جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب 7 پورے کرنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، یہ 6 ہو گئے، اور 7ویں نبی علیہ السلام کا ذکر، تو یہ 25 نام پورے ہو گئے۔ احادیث میں بھی بس انہی انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام رپورٹ نہیں ہوا۔ البتہ ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور مشکات کی 3 جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں ملے گی کہ نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری نے جب پوچھا کہ کتنے انبیاء آئے ہیں دنیا میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، یعنی رسول صرف 315 ہیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ دھمکی لگاتا ہے
کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر وہ عذاب آ بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، اللہ نے ان کے ساتھیوں کو ان کو بچایا اور مخالفین کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے سب رسول ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی رسول ہے، اس کی شریعت کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ تو وہی دعوت لے کے چل رہے تھے نا جو تورات کی دعوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے آپ دیکھیں انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول اگر شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو دعویٰ ہے وہی پھر سٹیج پہ لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، وہ قرآن میں ذکر موجود ہے نام کے بغیر کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم دیکھ لیں، رسول تھے، پوری دنیا جمع ہوگی ان کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رسول تھے۔ تو یہ جو 315 رسول ہیں، یہ یعنی 1,24,000 میں سب سے افضل رسول ہیں، اور ان میں بھی اولو العزم وہ 5: محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوع انسانی کی نسل ان سے چلی ہے پھر۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 25 کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ 25 کے مزار کدھر ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا نا کہ اللہ نے مزاروں کے اوپر رش لگایا ہے، تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر اللہ نے رش لگایا، اس کے اوپر تو اتنا خرچہ ہماری حکومت نے کیا ہے، وہ پاکستان کے سارے مزارات کا خرچہ جو ہے نا اس سے زیادہ اکیلے مزار پہ خرچہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر آپ تو کہیں گے فیض ہے بابا گرو نانک کا۔ اور پنجا صاحب پہ جو رش ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اللہ بتاتا ہے، قیامت والے دن یا اپنی نبی کی موجودگی میں وحی کے ذریعے قیامت دن بتائے گا کہ بھی کون اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں۔ مزارات پہ رش کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کم از کم 25 انبیاء کے مزار تو ہونے چاہیے تھے نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کا کوئی مزار رپورٹ نہیں ہوا جو آپ صحیح سنہ سے ثابت کر سکیں۔ نبی علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی حجت دنیا پہ موجود ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے ایک مرکزی پوائنٹ رکھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کی قبر مبارک کو سیو کیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا اس قبر مبارک کو۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باقی کدھر ہے جی مزارات؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں آپ سے 25 تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، تو 1,24,000 کے آپ کہاں سے پیش کریں گے؟ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑیلا شریف ٹور جاؤ جی جناب 90 گز کا بر ہے جی، وہ جی کہتے جی اتنے پوری نہیں ہوندی، چادر ہی نہیں پوری ہوندی، کسی گورے کے سامنے گل نہ کرنا۔ اور 90 گز ہیں، انہیں 90.5 لے آ کے پوری کر کے دس دینی جی، بلکہ گورا اگر 90 بھی ناپ کے لے آئے نا وہ بھی پوری کر لے گا، کیونکہ وہ صحیح ناپ کے لے آئے گا۔ سب جھوٹ مشہور کیا میں۔ تو رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، انبیاء کرام رسولوں کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں، وحی کا سلسلہ ان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آلریڈی کسی رسول کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان میں فرق ہوتا ہے۔